حسد وہ آگ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حسد کرنے والا دوسرے کو تو نقصان پہنچائے نہ پہنچائے، لیکن سب سے زیادہ نقصان وہ اپنی ذات کو پہنچاتا ہے۔ لیکن یہ بات مجھے ہرگز بھی معلوم نہیں تھی۔ میں حسد کی آگ میں جلی ہوئی ایک ایسی عورت تھی جو اس آگ میں کسی دوسرے کو جلا کر بھسم کر دینے کے لیے راضی تھی، اور یہ حسد مجھے کسی اور سے نہیں بلکہ اپنی ہی بہن سے تھا۔ وہ رشتہ جو جنم سے ساتھ ہوتا ہے، وہ رشتہ جو شاید اس دنیا میں سب سے خاص ہوتا ہے، مجھے اسی رشتے سے سب سے زیادہ نفرت اور حسد ہو چکا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں کسی بھی طرح خود اپنی بہن کی زندگی میں فٹ ہو جاتی، جیسے کوئی کسی کا لباس پہنتا ہے نا، بالکل ویسے ہی میں اپنی بہن کی زندگی کو پہننا چاہتی تھی، ان رنگوں کو اوڑھنا چاہتی تھی جو میری بہن کی زندگی میں تھے۔ اور اسی آگ میں جل کر میں نے وہ کچھ کر دیا جو شاید کوئی بہن اپنی بہن کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی بہن کو نئے کپڑے چیک کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بھیجا اور آہستہ سے دروازے کی کنڈی باہر سے لگا دی۔ میرے اندر ایک آگ جل رہی تھی اور اب اس آگ کو بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ میری بہن کی 6 سالہ بیٹی روشنی میرے آنگن میں کھیل رہی تھی اور میری نظریں اس پر جم گئی تھیں۔ مجھے اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کر روشنی مسکرا کے کہنے لگی، خالہ جانی، آپ بھی میرے ساتھ کھیلیں نا۔ میرے چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ رینگ گئی۔ کھیل تو واقعی اب شروع ہونے والا تھا، جو مجھے روشنی کے ساتھ کھیلنا تھا۔ میں نے اس کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور اسے کس کے پکڑ لیا۔ وہ ایک دم ہی پریشان ہو کے خود کو مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے جیسے ہی اس کے رخساروں کو چوما تو اسے لگا کہ میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی ہوں۔ اس نے مچلنا بند کر دیا، کھلکھلا کے ہنسنے لگی، اس بات سے پوری طرح بے خبر کہ آنے والے لمحوں میں اس کی خالہ اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ میں نے روشنی کو کس کے پکڑا ہوا تھا اور ماضی کا ایک ایک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میرا نام روشنا ہے اور میری ایک بڑی بہن رامین ہے۔ آج سے 6 سال پہلے ہم دونوں بہنیں ایک ساتھ ایک ہی دن دلہن بنی بیٹھی تھیں، لیکن میں اپنی بڑی بہن رامین کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے جو بھی ہم دونوں کو دیکھنے اسٹیج پر آتا وہ صرف میری تعریفوں کے پل باندھتا، اور ایسا آج کے دن ہی نہیں بلکہ بچپن سے ہوتا آ رہا تھا۔ اسکول سے لے کر کالج کے زمانے تک ہر کوئی مجھے اور رامین کو دیکھتا تو یقین نہیں کر پاتا کہ ہم دونوں بہنیں ہیں۔ وہ بابا کی طرح سانولی سلونی سی تھی اور میں اپنی اماں کی طرح گوری چٹی۔ ہمارے نقوش میں بھی واضح فرق ہونے کی وجہ سے ہر جگہ میں ممتاز نظر آتی تھی اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ رامین نے خود کو خود ہی کمرے میں بند کر لیا تھا، نہ وہ دنیا کے سامنے جاتی تھی، نہ کسی سے بات چیت کرتی۔ اس نے تو کالج کی پڑھائی کا آخری سال بھی ادھورا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو چکی تھی۔ میں نے اپنا کالج مکمل کیا تو میرے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے، جبکہ رامین مجھ سے بڑی تھی لیکن اس کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ ایک ساتھ نہ جانے کتنے لوگ میرا ہاتھ مانگنے کے لیے ہمارے گھر چلے آئے۔ اس بات نے رامین کو مزید دل برداشتہ کر دیا۔ اس کی کیفیت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ سارا وقت کمرے میں رہتی، مجھ سے بھی بات نہ کرتی اور ہر وقت اپنی ڈائری میں کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی اور آنسو بہاتی رہتی۔ مجھے اس کی تکلیف کا رتی برابر بھی احساس نہ تھا، بلکہ میں اس کے آگے ہی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی اور اس کے سامنے ہی ٹرے لے کر رشتے والوں کے سامنے جاتی۔ مجھے ویسے بھی رامین سے خدا واسطے کا بیر تھا کیونکہ وہ بابا کی بہت لاڈلی تھی اور اس کے منہ سے نکلی ہر بات بابا فوراً پوری کر دیا کرتے تھے۔ پھر میرا رشتہ شہزاد کے ساتھ پکا ہو گیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں رامین کے سامنے گول گول گھومتی اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگی، بنا یہ سوچے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ تو میں دیکھ ہی رہی تھی، لیکن ان رنگوں کی تکلیف
محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ میں حد سے زیادہ خود غرض اور مغرور ہو چکی تھی۔ شہزاد ایک ہینڈسم اور خوبصورت لڑکا تھا۔ کوئی بھی لڑکی ایسے ہی زندگی کے ساتھی کے سپنے دیکھتی ہے، اور مجھے وہ بہت آسانی سے مل گیا تھا۔ اس لیے میں خود کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا آگے میرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ میرا رشتہ پکا ہونے کے کچھ دن کے بعد میرے سسرال والے شادی کی تاریخ طے کرنے آئے تو پہلی دفعہ ان کی ملاقات رامین سے ہوئی۔ میری ساس کو رامین بہت زیادہ پسند آ گئی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ وہ اپنی بہن کے بیٹے کے لیے رامین کا ہاتھ مانگنے کے لیے آ گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے رامین سے کہا کہ یقیناً ان کی بہن کے بیٹے میں کوئی نہ کوئی عیب تو ضرور ہوگا، جبھی انہوں نے رشتہ مانگا ہے۔ میری یہ بات سن کے رامین کا خوشی سے کھلا ہوا چہرہ پوری طرح مرجھا گیا، کیونکہ اسے بھی میری بات پر یقین آ گیا تھا۔ لیکن جب وہ لڑکا ہمارے گھر ملاقات کے لیے آیا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو میری توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ عبداللہ ایک بہت بڑے کاروبار کا مالک تھا، دیکھنے میں شہزاد سے کہیں زیادہ ہینڈسم تھا۔ شہزاد تو ایک کمپنی میں نوکری کرتا تھا، لیکن عبداللہ لکھ پتی تھا۔ مجھے کسی بھی طرح یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ رامین کے لیے اتنا اچھا رشتہ کیسے آ گیا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ میرے ہی سامنے مجھ سے اونچے گھرانے میں جانے والی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے حسد کا احساس ہوا تھا، ورنہ آج تک تو میں احساس برتری میں ہی جی رہی تھی۔ میرے اماں، ابا، رامین اور میرا چھوٹا بھائی سبھی بہت خوش تھے، بس ایک میرے دل میں آگ جل اٹھی تھی۔ میرے سسرال سے جو سامان میرے لیے آیا تھا وہ اس کے آگے مٹی برابر تھا جو رامین کے سسرال والے اس کے لیے دے کر گئے تھے۔ اور پھر دل میں جلتی اس آگ نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں سب کچھ تباہ کر دوں۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اپنی دوست کے فون سے عبداللہ کو فون لگایا اور رامین کی اس قدر کردار کشی کی کہ وہ خود ہی رشتہ توڑنے پہ مجبور ہو جائے۔ میں نے اپنی شناخت چھپا کر اپنی بہن کو برباد کرنے کا پورا منصوبہ بنایا تھا اور اس پر عمل بھی کر دیا تھا، لیکن جو گڑھا میں نے اس کے لیے کھودا تھا اس میں بھی ساتھ ہی گری تھی۔ میری باتوں پر یقین کر کے نہ صرف عبداللہ نے یہ رشتہ ختم کیا تھا بلکہ شہزاد نے بھی مجھ سے رشتہ ختم کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب میری بڑی بہن کا کردار ایسا ہے تو میں بھی کہیں نہ کہیں اس جیسی ہی ہوں گی۔ میں نے جس بات میں آ کر جو قدم اٹھایا تھا اس نے مجھے بھی اتنا ہی نقصان پہنچایا تھا جتنا رامین کو، اور جب تک مجھے اس بات کی سمجھ آتی ہم دونوں بہنوں کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ میرے ماں باپ دونوں کو ہی بہت بڑا دھچکا پہنچا۔ دونوں ہی ہم سے نظریں چرائے اپنے کمرے میں بند تھے اور اس شخص کو بددعائیں دے رہے تھے جس نے رامین کی کردار کشی کی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کی بددعائیں بہت جلدی قبول ہو جائیں گی۔ شاید میرے ماں باپ نے بہت دل سے بددعا دی تھی۔ کچھ مہینے گزرے، پھر ابا کے کسی رشتہ دار نے ہم دونوں بہنوں کا رشتہ مانگ لیا۔ ابا بہت خوش تھے کہ ایک ساتھ دونوں بہنوں کی شادی ہو جائے گی اور وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ یہ دونوں لڑکے شہزاد اور عبداللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، لیکن ابا کے نزدیک نیک اور شریف تھے۔ ابا نے ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی دن طے کر دی۔ ہم دونوں دلہن بن کر اسٹیج پر بیٹھ گئیں، لیکن جو بھی ہم سے ملنے کے لیے ہمارے قریب آتا وہ میری تعریف کیے بنا نہ رہ پاتا۔ میری شادی ایاز سے اور رامین کی شادی ایاز کے بڑے بھائی کاشف سے ہو گئی تھی۔ رخصت ہو کر ہم دونوں بہنیں سسرال پہنچی تو کچھ ہی دنوں میں رامین نے سب گھر والوں کا دل جیت لیا۔ میرے ساس، سسر اور کاشف کے ساتھ ساتھ ایاز بھی اس کے سگڑاپے کے قائل ہو گئے۔ وہ کھانا پکاتی تھی تو سب انگلیاں چاٹتے رہ جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا گھر رامین کا ہو گیا اور میں ایک کونے میں رہ گئی کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ سسرال میں میری خوبصورتی کسی کام کی نہیں تھی۔ میرے ساس سسر کو شاید ایک ماسی چاہیے تھی اور رامین کی صورت میں انہیں وہ میسر آ گئی تھی۔ رامین کو
سب کی آنکھوں کا تارا بنتے دیکھ کر مجھے ایک دفعہ پھر اس سے حسد ہونے لگا، اور میں یہ بھول گئی کہ میرے پچھلے حسد کا انجام کیا نکلا تھا۔ میں نے ہر چھوٹی بڑی بات پر رامین سے جھگڑا شروع کر دیا۔ گھر کا ماحول خراب ہوتا چلا گیا۔ میرے شوہر ایاز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ ساس سسر بھی حد سے زیادہ پریشان تھے۔ پھر میں نے اچانک ہی رامین کے اندر ایک بدلاؤ دیکھا۔ وہ جو پہلے میری ہر بات کو خاموشی سے سہ جاتی تھی، وہ اب مجھے پلٹ کے جواب دینے لگی تھی۔ اس کے اندر خود اعتمادی چھلک رہی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ رامین میں یہ بدلاؤ کیسے آ گیا۔ جب گھر میں شور شرابہ اور لڑائی جھگڑا حد سے زیادہ بڑھا تو میرے سسر نے ایاز سے کہا کہ وہ مجھے لے کر الگ ہو جائیں تاکہ سب کی زندگیوں میں سکون آ جائے۔ ایاز اپنے ماں باپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن میری وجہ سے انہیں الگ گھر میں شفٹ ہونا پڑا، اور اس فیصلے کے ساتھ ہی میں ہمیشہ کے لیے ایاز کے دل سے اتر گئی۔ میری وہ خوبصورتی جس پہ مجھے بڑا ناز تھا، میرے شوہر کے دل میں مجھے جگہ نہ دلوا سکی، کیونکہ میرے حسد نے ایک دفعہ پھر میری زندگی برباد کر دی تھی، اور میری نظر میں میری بربادی کی وجہ رامین تھی۔ شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا کہ رامین کی گود میں ایک خوبصورت سی بیٹی چلی آئی۔ رامین نے اس کا نام روشنی رکھا۔ میں ابھی تک بے اولاد تھی۔ جیسے ہی رامین کے پاس روشنی کی پیدائش ہوئی، مجھے یہ احساس ستانے لگا کہ میں اس معاملے میں بھی رامین سے پیچھے رہ گئی، اور اب مجھے بھی ماں بننا ہے۔ روشنی کی پیدائش کے اگلے ہی دن میں ہسپتال پہنچ گئی۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا تو پتہ چلا کہ بہت سارے مسائل کی وجہ سے میں شاید کبھی بھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اتنی بڑی بات سب سے چھپا لی، ایاز کو بھی نہیں بتایا کہ میں انہیں بچہ نہیں دے سکتی۔ میں بہت کم اپنے سسرال جاتی تھی، جہاں رامین میرے ساس سسر کے ساتھ رہتی تھی، لیکن میں جب بھی جاتی وہ بہت محبت سے پیش آتی تھی اور روشنی کو فوراً میری گود میں ڈال دیتی تھی۔ کہتی تھی، روشنا، اسے تم اپنی ہی بیٹی سمجھا کرو۔ رامین کی یہ بات سن کے مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھے میری کمی کا احساس دلانا چاہتی ہے۔ سال پر سال گزرتے چلے گئے، پر میں ماں نہ بن سکی۔ ایاز کے دل میں تو پہلے ہی میرے لیے جگہ کم ہو گئی تھی۔ اولاد نہ ہونے پر ان کا سارا وقت گھر سے باہر گزرنے لگا۔ وہ ہر وقت اپنی ماں کے گھر جا کے بیٹھ جایا کرتے۔ میں ان کی نظر میں ابھی تک بد سلیقہ اور پھوہڑ تھی، کیونکہ مجھے گھر کو دیکھنے سے زیادہ آئینہ دیکھنے کی عادت تھی۔ روشنی 5 سال کی ہوئی تو میری ساس کو فکر ستانے لگی کہ کب تک ان کا چھوٹا بیٹا بے اولاد رہے گا۔ پھر ایک دن میری ساس میرے گھر آئی، پوچھنے لگی کہ بیٹی، تم نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے کیا؟ کسی اچھے اور بڑے ڈاکٹر سے مشورہ کر لو۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں ماں نہیں بن سکتی، لیکن میں اس بات کو چھپا کے رکھنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں اپنی ساس پہ ہی غصہ ہو گئی کہ وہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا وہ مجھے بانجھ ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ میں خود بھی اندر سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ میں خود کو بہت ہی خوش نصیب اور خوبصورت سمجھتی تھی، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ عورت خوبصورت ہونے سے نہیں بلکہ اولاد ہونے سے مکمل ہوتی ہے۔ مجھے خود بھی اپنی زندگی میں یہ خلا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں سارا دن تیار ہو کے اکیلی بیٹھی رہتی، نہ میرا شوہر مجھ پہ نظر ڈالتا، نہ کوئی اولاد تھی جس کے ساتھ میں دل بہلا لیتی۔ میں اپنی ساس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ ہی رہی تھی کہ ایاز اتفاق سے اسی وقت میں گھر آ گئے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میں ان کی ماں کے ساتھ کس لہجے میں بات کر رہی ہوں تو ایاز نے میرے خوبصورت چہرے پر ایک زوردار تماچا دے مارا اور انتہائی غصے کے عالم میں کہنے لگے کہ تم جیسی عورت کو گھر میں لا کر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میرے چہرے پر ان کی انگلیوں کے نشان پیوست ہو گئے، لیکن اس سے بھی گہرا زخم میری روح پہ لگا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر اس طرح مجھ پہ ہاتھ اٹھا دے گا۔ ایاز کہنے لگے، اماں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی؟ 5 سال ہو گئے ہیں
اور ابھی تک ہمارے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا۔ میں خود بھی اولاد کی خواہش رکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرے گھر میں بھی روشنی جیسی بیٹی ہو۔ روشنی کے نام پر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ پہلے اس کی ماں کی وجہ سے مجھے سسرال میں جگہ نہ مل سکی، نہ شوہر کی نظروں میں، اور رہی صحیح کسر روشنی کے وجود نے پوری کر دی۔ اچانک ہی مجھے 5 سال کی ننھی روشنی سے نفرت ہو گئی۔ میرے دل میں انتقام کی آگ جل اٹھی۔ میں اس تھپڑ کا بدلہ روشنی سے لینا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد سے آنے والے ہر دن میں نے روشنی سے انتقام کا منصوبہ بنایا، کیونکہ روشنی کو تکلیف پہنچا کر میں ایک تیر سے کئی شکار کر سکتی تھی۔ روشنی صرف رامین اور کاشف بھائی کی ہی نہیں، بلکہ میرے ساس، سسر اور ایاز کی بھی جان تھی۔ پورے گھر میں وہ ایک ہی تو بچی تھی۔ اسے نقصان پہنچا کر میں سب سے بدلہ لے سکتی تھی۔ اور پھر پورا سال گزرنے کے بعد ایک دن ایسا آیا جب رامین روشنی کو اسکول سے لے کر واپسی میں میرے گھر آ گئی۔ کاشف بھائی کو دفتر میں کچھ ضروری کام آ گیا تھا، اسی لیے وہ آج روشنی کو لینے نہیں آ سکے تھے۔ اسکول میرے گھر کے قریب تھا، اور جب وہ یہاں تک آ ہی گئی تھی تو میرے گھر بھی چلی آئی۔ رامین کو نہ ہی میرے دل کی بات کا پتہ تھا، نہ ہی اس کے اپنے دل میں میرے لیے کوئی نفرت تھی۔ وہ تو مجھے اپنی چھوٹی بہن ہی مانتی تھی اور مجھ سے بہت محبت بھی کرتی تھی، لیکن میری نظر میں وہ صرف روشنی کی ماں اور میری خوشیوں کی قاتل تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ اگر ہم دونوں بہنیں شادی ہو کر ایک گھر میں نہ آتی تو شاید آج میری زندگی مختلف ہوتی اور میرا بھی ایک الگ مقام ہوتا۔ روشنی اور رامین کو دیکھ کر میرے بدلے کی آگ جل اٹھی تھی۔ میں نے زبردستی ان دونوں کو کھانے پر روک لیا۔ تھوڑے ہی دن پہلے میں جو خریداری کر کے آئی تھی وہ میں رامین کو دکھانے لگی۔ اس کو میرے کپڑے بہت زیادہ پسند آئے۔ میں نے فوراً ہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم میرے کپڑے ٹرائی کر کے دیکھ لو، جو تمہیں پسند آ جائیں وہ تم رکھ لینا، جب تک میں باورچی خانے میں جا کے روٹیاں پکا لیتی ہوں۔ پہلے تو رامین نے صاف انکار کر دیا، لیکن میرے بہت اصرار کرنے پر وہ میری پسند کے 5 جوڑے اٹھا کر ٹرائی کرنے کی غرض سے میرے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بس موقع کی تلاش تھی، اور یہ موقع مجھے مل گیا۔ میں نے آنگن میں کھیلتی ہوئی روشنی کی طرف دیکھا۔ وہ معصومیت سے اپنے کھیل میں مگن تھی۔ پھر جیسے ہی اسے میری نظروں کا احساس ہوا، اس نے مجھے بھی اپنے کھیل میں شامل ہونے کے لیے بلا لیا۔ لیکن میرا کھیل تو کچھ اور ہی تھا۔ ایاز نے میرے چہرے پر جو تھپڑ مارا تھا، مجھے اس کا حساب لینا تھا۔ میں نے روشنی کو اپنی باہوں میں جکڑا۔ جیسے ہی وہ مچلنے لگی تو اس کے رخساروں کو چوم کر اسے یہ احساس دلایا کہ میں اسے پیار کر رہی ہوں۔ میں اس کی خالہ تھی، اسے مجھ پر بھروسہ تھا کہ میں اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ معصوم کیا جانتی تھی کہ انسان حسد کی آگ میں جل کر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ میں نے روشنی سے کہا کہ ہم چھپن چھپائی کھیلتے ہیں۔ جب تمہاری ماما تمہیں آوازیں دیں گی تو انہیں جواب نہ دینا۔ چلو میرے ساتھ چل کے چھپ جاؤ۔ میں روشنی کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اسے اسٹور روم میں لے گئی اور اسے ٹرنک کے نیچے چھپا دیا۔ سختی سے اسے تاکید کی کہ وہ کوئی آواز نہیں نکالے گی۔ روشنی خوشی خوشی میری بات مان کر ٹرنک میں چھپ گئی۔ میں تیزی سے اسٹور سے باہر نکلی اور تالا لگا دیا، اور خود باورچی خانے میں جا کر روٹیاں بنانے لگی۔ لیکن اس سے پہلے میں نے آہستہ سے کمرے کی کنڈی کھول دی تھی جس میں رامین کپڑے ٹرائی کر رہی تھی۔ میں اپنے آدھے منصوبے پر عمل کر چکی تھی اور آدھا منصوبہ ابھی باقی تھا۔ رامین 5 منٹ کے بعد کپڑے ٹرائی کر کے میرے پاس باورچی خانے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ سارے ہی کپڑے بالکل ٹھیک آ رہے ہیں، لیکن وہ میرے سارے کپڑے نہیں لے گی، بلکہ میں کوئی بھی ایک جوڑا اسے دے دوں۔ میں نے مسکرا کے رامین سے کہا کہ غیروں والی باتیں کیوں کرتی ہو، سب کچھ تمہارا ہے، جو چاہے لے جاؤ۔ رامین کو اچانک ہی روشنی کا خیال آیا کہ روشنی آنگن میں نظر نہیں آ رہی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ روشنی کہاں ہے؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ میں تو باورچی خانے میں روٹی بنا رہی تھی اور روشنی آنگن میں کھیل رہی تھی، یہیں کہیں ہوگی، دیکھ لو۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے سارا گھر دیکھ لیا، لیکن روشنی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس نے روشنی کو بہت آوازیں بھی لگائیں، لیکن روشنی کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔
وہ اسٹور کے دروازے پہ پہنچی تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ روشنی وہاں تو جا ہی نہیں سکتی، اس لیے اس نے مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھا اور روشنی کو ڈھونڈتے ہوئے پاگل ہونے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے روشنی کو ڈھونڈنے کا ناٹک کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی ہم دونوں گھر کے بیرونی دروازے پہ پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا، جسے میں نے ہی جان بوجھ کے کھلا چھوڑا تھا۔ یہ دیکھ کر تو رامین کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دیوانوں کی طرح باہر بھاگی، گلی میں یہاں وہاں روشنی کو ڈھونڈنے لگی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ روشنی گھر سے باہر نکل گئی ہے۔ میں اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو گئی۔ اس کے چیخ چیخ کے رونے سے ساری گلی جمع ہو گئی۔ سب کو پتہ چل گیا کہ روشنی کھو گئی ہے۔ گلی کے ہی کسی شخص نے ایاز کو اس بات کی اطلاع پہنچا دی۔ کچھ ہی دیر میں ایاز کاشف کے ساتھ دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ روشنی کو بہت ڈھونڈا، مسجدوں میں اعلان بھی کروایا، گلی محلے کے لوگوں نے بھی بہت تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ ایاز فوراً پولیس میں رپورٹ درج کروانے گئے، لیکن پولیس والوں نے کہا کہ 24 گھنٹے سے پہلے وہ گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں کریں گے۔ یہ سن کر تو ایاز اور کاشف کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میرے ساس سسر کی حالت بھی بہت خراب ہو چکی تھی، لیکن مجھے اپنی روتی بلکتی ہوئی بہن پر بالکل بھی ترس نہیں آیا تھا، بلکہ میرے دل کو عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ جب میں ماں نہیں بن سکتی تو اسے بھی اولاد رکھنے کا حق نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی بھی اسٹور روم کی طرف نہیں جائے گا، نہ ہی کسی کو شک ہوگا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ اسی لیے میں بہت مطمئن تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جب تھک ہار کے سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے اور ایاز کام پر چلے جائیں گے تو میں خود جا کر روشنی کو اسٹور سے نکال لوں گی اور اسے کسی یتیم خانے میں چھوڑ آؤں گی۔ میرا مقصد روشنی کو مارنا نہیں تھا، بلکہ اسے رامین سے اور سب گھر والوں سے دور کرنا تھا، تاکہ میرے بانجھ پن کا داغ اپنے آپ ہی مٹ جائے اور میری بہن بھی میری طرح بے اولاد کہلائے۔ پھر اگلے دن سب تھک ہار کر اپنے گھر لوٹ گئے۔ رامین کی حالت تو ایسی تھی کہ اسے ہسپتال میں بھرتی کروانا پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں ایاز کے دفتر جانے کے بعد روشنی کو اسٹور سے نکال کر کسی یتیم خانے چھوڑ کر آتی، پولیس والے ہمارے گھر چلے آئے۔ انہوں نے مجھ سے ہی تفتیش کا آغاز کیا اور ان کے سوالوں پر میری جان ہوا ہونے لگی۔ مجھ سے بات کرتے کرتے دوسرے پولیس والوں نے گھر کا جائزہ لینا شروع کیا تو ایک پولیس والا اسٹور روم کے آگے ٹھہر گیا۔ ایاز سے اسٹور کی چابی مانگنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اسٹور تو کئی دنوں سے بند پڑا ہے، اس میں سوائے کباڑ کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن پولیس والے نے میری بات نہ سنی۔ ایاز سے چابی لے کر اسٹور کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے پڑی روشنی سب کی نظروں کے آگے آ گئی۔ پولیس والے نے اسے گود میں اٹھایا، اسے باہر لا کے لٹایا، میری طرف ایک قہر برساتی نگاہ ڈالی، کیونکہ وہ پل بھر میں ہی جان گیا تھا کہ اس سب کے پیچھے میں ہوں۔ پولیس والے نے آگے بڑھ کر جیسے ہی روشنی کا جائزہ لیا تو اس نے ایک نظر ایاز کے اوپر ڈالی، جو ہکا بکا روشنی کو اپنے ہی گھر کے اسٹور سے نکلتا دیکھ چکے تھے۔ پولیس والے نے ایاز کو ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر ہمارے سر پر آسمان گر پڑا۔ روشنی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ کمرے میں آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے اور اندھیرے سے گھبرا کر اس کا دم نکل چکا تھا۔ ایاز روشنی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ خبر ان پر کسی قیامت کی طرح گری اور میں خود بھی صدمے میں تھی، کیونکہ میں روشنی کو مارنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ اسے بس سب کی زندگیوں سے دور کرنا چاہتی تھی۔ 6 سالہ روشنی میرے انتقام کی آگ میں جل کر بھسم ہو چکی تھی۔ پولیس والوں کو تفتیش مکمل کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی۔ روشنی کی لاش دیکھ کر میرے ساس سسر رامین اور کاشف بھائی کو تو سکتہ ہو گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں، جو روشنی کی چچی بھی تھی اور خالہ بھی، اس کے ساتھ اتنا گندا کھیل رچا سکتی ہوں۔ مجھے گرفتار کر کے مجھ پہ مقدمہ درج کر دیا گیا۔ مجھے 14 سال کی سزا ہو گئی۔
میں نے اپنے ہاتھوں سے نہ صرف اپنا گھر برباد کیا بلکہ اپنی بہن کو بھی اجاڑ دیا۔ مجھے شاید اس سے بھی بڑی سزا ملنی چاہیے تھی۔ مجھے اپنے گناہ کا احساس اس وقت ہوا جب میں نے روشنی کی لاش دیکھی۔ آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی اپنی یہ کہانی آپ لوگوں تک لکھ کے پہنچا رہی ہوں، تاکہ آپ لوگ بھی جان جائیں کہ دوسروں سے حسد کرنے کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ میری وہ بہن جو میری طرح خوبصورت نہیں تھی، وہ اپنے اچھے اخلاق سے یہ دنیا جیت گئی تھی، اور میں اپنے سیاہ دل اور حسد سے سب کچھ ہار گئی۔ مجھے لگتا ہے جو سزا مجھے ملی ہے وہ میرے گناہ کے آگے بہت چھوٹی ہے۔ میں اپنے گناہوں پہ پچھتا رہی ہوں، لیکن اب میرا پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہے۔ میں ہر روز اپنے خدا سے معافی مانگتی ہوں، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو پاتا۔ آپ لوگ بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے ایک معصوم بچی کی جان لے لی۔ کیا مجھے کبھی اس گناہ کی معافی مل سکتی ہے؟